قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو شرف وجود بخشا اور وجود عطا کرنے کے بعد جو تقاضائے وجود تھے وہ بھی عطا فرمائے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں رزق بھی دیا، لباس بھی دیا، غذا بھی دی، حیات بھی دی اور حد سے زیادہ شفقت رکھنے والی ماں بھی دی. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے فردن فردن
اپنی رحمت کے مظہر کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے ہر گھر میں ہر بچے کے ساتھ ایک ماں رکھ دی کہ جو رحم کرتی ہے اپنے بچے پر، اور اس امت کے لیے رحمت للعالمین جیسا نبی عطا کیا۔ اس پر خدا کی حمد کہ اس نے ہمیں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیشوا و ہادی عنایت کیا کہ جو اپنے بندوں کے درمیان رحمت بن کر آ رہے ہیں۔ آج اسی ہستی کی شہادت، رحلت، وفات کی شب ہے، اور ہم اور آپ پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اول روزے ایام عزا سے ہم فرش عزا حسینی پر آ کر بیٹھے کہ اس مظلومہ بی بی کو اپنے مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کریں۔ آج پرسہ پیش کرنا ہے جناب سیدہ کی خدمت میں ان کے بابا کا۔ عزیزان محترم، مسلسل ہمارا جو عنوان پچھلے چند روز سے معارف اہل بیت کے تحت چل رہا ہے، اور جو ہمارا انداز پہلے ہی دن سے ہے وہ یہ کہ ابتدائی کلام میں کچھ فرش عزا کی فضیلت کے اعتبار سے بیان، اور اس کے بعد جو مسلسل عنوان ہے اس پر کچھ گفتگو، اور پروردگار عالم ہماری اس مسلسل عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم، میں براہ راست اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ فرش عزا کی اہمیت۔ آپ نے مسلسل کچھ حدیثیں پچھلے دنوں سماعت فرمائی ہیں، آج اس اعتبار سے کہ کچھ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو فرش عزا میں اس انداز سے آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ یہ آپ کو اس حدیث کی سماعت کے بالکل آخر میں نتیجے کے طور پر منتقل ہوگی انشاءاللہ۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الثقلین نے خواب میں دیکھا جناب حمزہ و جناب جعفر کی شہادت کے بعد ان ہی دونوں ہستیوں کو اپنے خواب میں دیکھا، اور خواب میں آئے ہیں، رسول کے خواب میں آئے ہیں، رسول کے خواب میں آئے ہیں۔ خواب رسول کا ہے عزیزو، یہ سوچ کر اور اس عقیدے کے ساتھ سنیے گا کہ یہ خواب کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ اس رسول کا خواب ہے کہ جو فخر ابراہیم بھی ہیں، فخر اسماعیل بھی ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنا حکم دینے کے لیے خواب کا راستہ اختیار کیا، خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بیٹے سے اس خواب کو شیئر کیا اور کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اے بیٹا تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے اس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب رسول کا خواب ہے، اس کے مقدمے کے طور پر یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں، اے بیٹا فانظر ماذا ترى، تو بتا کہ تیرا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ یا ابتے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابتے، اے میرے بابا افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو انجام دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ کر ڈالیے، یہ کہا وہ کام انجام دے دیجئے کہ جس کا حکم آیا ہے۔ حضرت اسماعیل کی معرفت کا اندازہ لگا لیجئے کہ جانتے ہیں نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا ہے، حکم پروردگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ پکڑتے بیٹے کا لے جاتے ذبح کرنے کے لیے، مگر پوچھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے اس عمل میں شامل کر رہے تھے۔ اگر نہ پوچھتے اور کر رہے ہیں عزیزو، لیکن عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب
یہ تو فخر ابراہیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا حمزہ و جعفر، اور ان کے اس بلند مقام کو، جنت میں مقام کو دیکھ کر سوال کیا کہ اے حمزہ و جعفر، کتنے اچھے مقام پر ہو، اس مقام پر پہنچنے میں کیا نیکی کام آئی تمہارے؟ کہنے لگے ہم آپ پر فدا ہو جائیں یا رسول اللہ، 3 ایسی باتیں تھیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں بہت زیادہ کام آئی۔ جناب حمزہ و جعفر رسول اکرم کے خواب میں آئے ہیں اپنی شہادت کے بعد، اور اس کے بعد رسول کے سوال کے جواب کے طور پر بتا رہے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں جو اس عالم میں ہمارے کام آئی۔ پہلی چیز الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا ہمیں کام آیا۔ اور جب بات درود کی آئی ہے اور ختمی مرتبت پر درود کی بات آئی ہے، اور آج مناسبت بھی ہے تو ایک جملہ بھی سنتے چلیں فضیلت درود پر، ضمنی طور پر ضمناً سنتے چلیں کہ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود کی تلاوت کرے، ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد تم سکون رک جائے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لے، اور اس کے بعد کتنے عرصے تک خاموش رہے؟ 400 سال تک اگر انسان خاموش رہے، کوئی انسان درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک خاموشی اختیار کرے اور اس کے بعد جب دوبارہ درود بھیجے تو فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم تیرے پہلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے۔ ابھی تو ہم تیرے پہلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے۔ اور درود کی کیا فضیلت ہے عزیزو، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک بزرگ عالم کہ جو اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنی حیات میں، اس دنیا سے چل بسے، لیکن وہ یہ کہہ گئے کہ محمد و آل محمد پر درود ایک ایسی اینٹی بائیوٹک کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو روح کی تمام بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسم کی تمام بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو جب سوال کیا، سوال کے جواب میں الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر درود کا بھیجنا بہت کام آیا، اور وسقی الماء پیاسوں کو پانی پلانا اس مقام پر ہمیں بہت کام آیا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت ہمیں بہت کام آئی اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ مگر عزیزو یہ تینوں ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری مجالس اعضاء میں ایک ہی موقع پر اس انداز سے جمع ہو جاتی ہیں کہ جب رسول خدا کا نام آتا ہے درود بھیجتے ہیں، سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، علی کا نام آتا ہے نعرہ حیدری لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزو کہ یہ مجالس اعضاء اپنے ساتھ وہ 3 ایسی خصوصیات لے کر آ رہی ہے کہ جن 3 خصوصیات کی بنا پر جناب حمزہ و جعفر علیہ السلام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہوا، تو اس پر بھی انسان کو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بار الہ تیرا شکر کہ تو نے فرش اعضاء پر آنا نصیب کیا۔ یقیناً انسان بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان نعمتوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمتیں ہوں یا رزق۔
جتنا پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا چلا جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ضمناً ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رزق، ہم اور آپ کبھی کبھار رزق کو دولت کے میزان میں تولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عزیزو ضروری نہیں ہے کہ رزق ہمیشہ دولت ہی مراد ہو اس سے۔ علم بھی رزق ہے، زیارت ائمہ طاہرین بھی رزق ہے، واجبات کا ادا کرنا، اس کی سعادت اور یہ توفیق ملنا یہ بھی رزق ہے، معارفت اہل بیت علیہ السلام بھی رزق ہے، معارف اہل بیت علیہ السلام بھی رزق ہے، کہ انسان کو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے التجا کرنی چاہیے، بار الہ مجھے اہل بیت کا علم بھی نصیب فرما، مجھے اہل بیت کی معرفت بھی نصیب فرما۔ اور وہ دعائیں تو اہل بیت نے ہمیں تعلیم بھی فرمائی ہیں، اللہم عرفنی نفسک والی دعا ہو، یا زمانہ آخر میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جو دعا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ زمانہ آخر کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی امام زمان علیہ السلام کی جانب سے کہ اس دعا کی تلاوت کی جائے۔ مگر عزیزان محترم، ہم تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بات فرض ادا پر ختم ہوئی، اور اس انداز سے کہ پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم کے اندر یوں تو سرنامہ کلام میں وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی گئی، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے حبیب آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اور رسول سے جب پوچھا گیا تو ختمی مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے فقط و فقط انما حسریہ ہے، مجھے فقط پروردگار عالم نے اس لیے لوگوں کے درمیان مبعوث کیا کہ میں ان کے اخلاق کو اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچا دوں، میں لوگوں کے اخلاق کو 100% پر لے آؤں۔ مگر وہ رسول کون ہے، کیا مقام رکھتے ہیں اور کیا فضیلت رکھتے ہیں، ائمہ کیا حیثیت اور کیا مقام رکھتے ہیں، اور ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کیا مقام رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک آیت کریمہ سماعت فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ایک مثال دے رہا ہے، ایک ضرب المثل استعمال کر رہا ہے، مثال دے رہا ہے کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کی طرح پروردگار عالم شجرہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے، ایک طیب و طاہر درخت سے تشبیہ دے رہا ہے، اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں، زمین پر ہیں، وفرعها فی السماء، کہ جس کے تنے آسمان تک ہیں، آسمان تک ہیں، وفرعها فی السماء۔ ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس درخت کی جڑ کون ہے؟ رسول نے فرمایا انا اصلها، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وعلی فرعها، اور علی اس درخت کا تنا ہے، والائمۃ اغصانها، ائمہ طاہرین علیہ السلام اس درخت کی شاخیں ہیں، وعلمنا ثمرتها، اور ہمارا علم اہل بیت گھرانہ نبوت، اہل بیت گھرانہ عصمت و طہارت کا علم اس درخت کا پھل ہے، وشیعتنا ورقها، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جناب ابو حمزہ سمالی بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں، صحابی ائمہ کے صحابی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں پانچویں امام علیہ السلام سے
کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، بے شک جو شیعہ ہیں، اس درخت کے پتے ہیں، کوئی ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دنیا میں آمد ہو اور اس درخت کے پتے کا اضافہ نہ ہو، اور کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ایک پتا اس درخت سے جدا نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بات اس لیے عرض کی گئی آپ کی خدمت میں کہ اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی انفرادی حیثیت سے اہل بیت کی نگاہ میں، اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ جن افراد نے آج سے 2 یا 3 دن پہلے ہم نے وہ حدیث فرش اعضاء کی فضیلت کے عنوان کے ذیل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہم تمہارے بھی ناموں سے واقف ہیں، تمہارے والدین کے ناموں سے بھی واقف ہیں، تمہارے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، خود آقا حسین ہمارے اور آپ کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، اور اپنے بابا اور اپنی مادر گرامی سے بھی درخواست کرتے ہیں، بابا علی، اماں زہرا، میرے ان چاہنے والوں، رونے والوں اور فرش اعضاء بچھانے والوں کے حق میں دعا کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ آپ کی انفرادی حیثیت ہے عزیزو، اہل بیت کی نگاہ میں، پروردگار عالم کی نگاہ میں۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی اس درخت کی جڑ کی کہ جو رسول اکرم ہیں، اس درخت کے تنے کی کہ جو مولا کائنات علیہ السلام ہیں، اس درخت کی شاخوں کی کہ جو ائمہ طاہرین ہیں، اور اس درخت کے پتوں کی کہ جو شیعان حیدر کرار ہیں یا شیعان رسول و آل رسول ہیں۔ یہ بتائیے کہ پتے کو توانائی حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ پتے کو توانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جڑ سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گستاخ پتا یہ کہے کہ مجھے تو جڑ سے توانائی حاصل ہوتی ہے، تو شاخ کی ضرورت کیا ہے، تنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہاں سے جدا ہو جاتا ہوں، جا کر جڑ کی ساتھ جڑ جاتا ہوں۔ اگر کوئی گستاخ پتا ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے یہاں سے جدا ہوگا، جیسے ہی اپنا تعلق شاخ سے توڑے گا، آہستہ آہستہ پیلا ہونا شروع ہوگا، آخر میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہوئے عزیزو، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی اور اولاد علی ہیں۔ اگر ان کا انکار کیا تو رسول تک پہنچنا ناممکن ہے۔ خود نصارہ بنو نجران مباہلہ کے اندر رسول سے ملنا چاہتے تھے، ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ علی سے بات کریں، علی کے ذریعے سے، اگر علی مجھ سے کہیں گے تو میں ان سے ملوں گا، اگر علی مجھ سے کہتے تو پھر میں ملتا ہوں ان سے۔ رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے اور ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں قرآن کا ذکر کم کرتے ہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے، میرا اس سے یہی سوال ہوگا، آپ کو کس مجلس میں لگا کہ قرآن کا ذکر نہیں ہوا یا کم ہوا؟ ہماری مجلسوں کا آغاز قرآن کی آیت کی تلاوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، مجلس میں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور مجلس کا اختتام بھی قرآن کی آیت پر ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے، جیسی تفسیر مجالس اہل بیت میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ربط اہل بیت سے، بلکہ میں یہ کہوں، یہ وہ محفلیں اور مجلسیں ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کی محفلیں اور مجلسیں، کہ جن میں صامت قرآن کی تفسیر ناطق قرآن کے کلام کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہاں سے بہتر تفسیر دنیا میں ملے گی کہاں سے؟ لیکن یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کا ذکر کم کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کا ذکر تو کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا ہر انسان پر واجب، ہر مسلمان پر واجب، لیکن عزیزان محترم، وہ اور ہوتے ہیں کہ جو ہر مسلمان پر، دیکھیے، ہر مسلمان پر قرآن پر عمل کرنا واجب، لیکن وہ ہستیاں اور ہیں کہ جو عمل کریں اور قرآن کی آیت نازل ہو جائے۔
ہماری محفلوں میں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کا انتظار کرتی ہے قرآن کی آیت، یہ عمل کرے تو میں نازل ہو جاؤں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرو مومن کہلاتے ہو، عمل کرو قرآن کی آیت نازل ہو جائے تو امیر المومنین ہوتا ہے۔ درود بھیجیے گا سارے مل کر محمد و آل محمد۔ اور یہی اعتراض کرنے والا ایک شاعر کا دوست، ایک اہل بیت کے ماننے والے شاعر سالک لکھنوی صاحب، وہ سفر کر رہے تھے ٹرین کا اور اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھے، اور اپنے ساتھ جب وہ پہنچے ہیں تو ٹرین کی سیٹ پر ایک شاعر ہی کو پایا، لیکن اس شاعر کا تعلق اسی مسلک سے نہیں تھا کہ جس مسلک سے تعلق سالک لکھنوی کا تھا، یعنی اہل بیت کے مسلک سے تعلق نہیں تھا۔ لیکن عزیزو، یہ تو وہ در ہے کہ جہاں اپنوں پرایوں کی قید نہیں ہے، بس جو اس در پر آ جاتا ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے۔ جب اہل بیت نے کسی کو پرایا نہ کیا تو اہل بیت کے ماننے والے کیوں کریں گے؟ اور یہ مکتب تو محبت بانٹنے والا مکتب ہے، اور یہ فرش تو دعوت دیتا ہے کہ جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو اور ان کا علم بانٹا جاتا ہو، وہاں پر ہر مسلمان تشریف لے کر آئے اور علم کا فیض حاصل کرے۔ لیکن سالک لکھنوی صاحب، اعتراض تو ان پر اس وقت بھی ہوا۔ کوئی کہتا ہے نا کہ علی سے محبت کرنے والے، یا یہ کہہ لیجیے علی سے نفرت کرنے والے بھی موجود ہیں اس دنیا میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ حسین علیہ السلام سے نفرت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک طالب علمانہ جملہ ادا کیا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اس کائنات کا کوئی فرد بشر نفرت کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر ان ہستیوں کو صحیح سے بیان کر دیا جائے، انہیں مناسب انداز میں سمجھا دیا جائے، ان کی سیرت بیان کر دی جائے، بلکہ یہ کہوں کہ ان کے معارف چھپائے نہ جائیں، ان کا علم چھپایا نہ جائے، ان کی فضیلت دبائی نہ جائے، تو یقین جانیے کائنات کا ہر فرد ان سے محبت کرے، سوائے اس کے کہ جس کے دل پر خدا نے مہر لگا دی ہو، سوائے ان کے۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ارے یہ تو یہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر پروردگار عالم مہر لگا دے۔ اور خدا سے انسان کو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، میں تو نام لیوا ہوں، لیکن پروردگار عالم کہیں مجھے ان میں سے قرار نہ دینا کہ جو میرے دل پر اگر تو نے مہر لگا دی۔ لیکن عزیزان محترم، سالک لکھنوی وہ سوال کرنے لگے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت ہی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ سر کو جھکا کر کہا دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد کہا اچھا آپ کو اپنے اہل بیت سے محبت پر بہت فخر ہے، تو میں آپ کا امتحان لیتا ہوں۔ اچھا کیا امتحان لیتا ہوں؟ میں آپ کو ایک مصرع دوں گا، ایک مصرع مشوش دوں گا، ایک ایسا مصرع دوں گا کہ جو آپ کو کنفیوز کر دے گا، لیکن اس مصرع کے اوپر بھی آپ کو کوئی ایک ایسا مصرع لگا کر، مصرع جوڑ کر اہل بیت کی فضیلت کا شعر بنانا ہوگا۔ دو مصرعوں کو ملا کر ایک شعر ہوتا ہے، تو ایک مصرع میں دوں گا، دوسرا مصرع آپ نے جوڑنا ہے اور اہل بیت کی فضیلت کا شعر بنانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہہ دیجئے۔ کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، سنا ہوا آپ کا، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ اب جیسے ہی سنا تو خود پلٹ گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے اہل بیت سے توسل کیا
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی در اہل بیت پر آ کر اپنی جھولی پھیلا دے اور وہ انہیں خالی جھولی کے ساتھ واپس پلٹا دے. اور صالح لکھنوی کی مدد ہوئی اور کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بہت آسان شعر ہے. کہا بتائیے کہ کیا جواب ہے آپ کا؟ کہا آپ نے کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. انہوں نے اس کے اوپر ایک مصرع لگایا، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. اور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نبوت کا جلوہ امامت میں ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ یہ سلسلہ نبوت کے جو ہدایت کا سلسلہ تھا، جہاں سے اختتام پذیر ہوا، بلا فصل سلسلہ امامت شروع ہو گئی. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا اور عام افراد سے ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں اور عام افراد کون ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک واقعہ سنیے. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں اور اصحاب کسا یعنی کہ پنجتن پاک علیہ السلام میں سے ہر ایک وہاں موجود ہیں سوائے جناب سیدہ کے. یہ 4 افراد وہاں موجود ہیں، سرکار دو عالم آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حسنین کریمین شریفین علیہ السلام، یہ افراد وہاں موجود ہیں. اور وہاں پر ایک اور شخص بھی موجود ہے. رسول ثقلین نے زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا یا ایک کنکر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے دستے مبارک پر رکھا. سنیے گا عزیزو، غور طلب بات. اپنے ہتھیلی پر رکھا، جیسے ہتھیلی پر رکھا تو وہ کنکر تسبیح خدا کرنے لگا. اور جو افراد موجود تھے وہ اس پتھر سے ہونے والی تسبیح کی آواز کو سن رہے تھے. اتنے میں رسول اکرم نے وہ کنکر مولا کائنات علیہ السلام کی جانب بڑھایا اور رسول سے لے کر مولا کائنات نے اپنے دستے مبارک پر رکھا، اپنی ہتھیلی مبارک پر رکھا. جب مولا کائنات علیہ السلام کے دستے مبارک پر آیا تو وہ تسبیح جاری رہی، تسبیح کا سلسلہ جاری رہا. اور پھر باری آئی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اور پھر آقا حسین علیہ السلام کی، اور دونوں ہی شہزادوں کے دستائے مبارک پر بدستور سلسلہ تسبیح خدا جاری رہا. اور اب بات یہاں پر توقف اختیار کر گئی ہے، بات رک گئی ہے. مولا حسین علیہ السلام آگے نہیں بڑھا رہے، وہ پتھر وہ کنکر آگے نہیں بڑھا رہے اس ایک اور شخص کی جانب کی جو وہاں اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کچھ دیر گزری تھی کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک کنکر ہاتھوں میں اٹھاؤں؟ رسول نے فرمایا بالکل اجازت ہے. رسول کی اجازت کو پانا تھا. مولا حسین علیہ السلام سے وہ کنکر لیا، اپنے ہاتھوں پر رکھا، اور ابھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، امید کر رہے تھے کہ شاید یہاں بھی تسبیح شروع ہو جائے گی. مگر تسبیح تو کافی دیر ہوئی، کوئی شروع نہیں ہوئی. اور ایک مرتبہ نا امیدی کے ساتھ رسول کی جانب دیکھا اور سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ساروں کے ہاتھوں پر تسبیح کر رہا ہے، میرے ہاتھ پر آ کر تسبیح کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ رسول اکرم نے کہا کہ تو خود اس پتھر سے پوچھ لے، تجھے جواب دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا، جواب دے، یہاں تسبیح کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ کہا مجھے پروردگار عالم نے معین کیا ہے، حکم دیا ہے، یا رسول کے ہاتھ پر تسبیح کرنا ہے یا رسول جیسوں کے ہاتھ پر تسبیح. ایسے ویسے اور ہوتے ہیں، رسول جیسے اور ہوتے ہیں عزیزو. اور یہ
صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے سلسلے ہیں کہ جو انسان کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، مقام اہل بیت اطہار کو واضح کرتے ہیں۔ ان میں خود یہ واقعہ مباہلہ، یہ مباہلہ کا جو واقعہ ہے، رسول اکرم، میں پورا واقعہ بیان کر کر بات طولانی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اتنا کہ دو نقطے سن لیجئے، دو باتیں، صرف دو جملے۔ ایک یہ کہ رسول اکرم انفسنا میں صرف ایک علی کو لے گئے۔ انفسنا یہاں پر جمع کا صیغہ تھا، انفس تھا، نفسنا نہیں تھا، نفسنا نہیں تھا، انفسنا تھا۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں گے، یہ بات نہیں تھی۔ کہا تھا انفسنا و انفسکم، تو رسول انفسنا کی منزل پر ایک علی کو کیوں لے گئے؟ گنجائش تو تھی، جمع کا صیغہ ہے نا، پلورل فارم ہے، تو لے کر تو جا سکتے تھے، گنجائش تو تھی۔ لیکن رسول اکرم نے نگاہ دوڑائی اہل مدینہ کی جانب، نفس رسول کی منزل پر فائز ہونے کے قابل سوائے علی کو پایا ہی نہیں۔ اگر کوئی اور علی کے علاوہ اس بات کا اہل ہوتا تو رسول اسے لے جاتے۔ اور یہاں تو ایک عالم نے یہ بھی بیان فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ تو پروردگار عالم نے، پروردگار عالم کا ہر عمل حکمت سے تو خالی نہیں ہے، اس میں حکمت تھی کہ جمع کا صیغہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں رکھا۔ کیوں؟ اگر صرف واحد کا صیغہ ہوتا، اگر صیغہ وحدہ ہوتا تو یہ اعتراض کر دیا جاتا کہ پروردگار عالم نے تو کہا ہی ایک کو لانے کا تھا، گنجائش تو رکھی ہی نہیں تھی۔ اگر گنجائش ہوتی تو اور بھی آ جاتے، یعنی کہ، لیکن پروردگار عالم نے گنجائش رکھ کر اس دروازے کو کھلا رکھا، رسول جسے لے جانا چاہو لے جاؤ، علی کے سوا کوئی اہل ہی نہ تھا۔ یہ ایک بات، یہ ایک بات۔ اور اس کے علاوہ فقط اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ صرف اور صرف پنجتن پاک کیوں تشریف لے گئے، اس عنوان کے تحت نہ جاتے، عام طور سے ایک کامن مین کی طرح سے، ایک عام فرد، ایک پبلک کی طرح سے ساتھ رسول لے جاتے، تعداد میں اضافے کے لیے۔ یہ کہتے کہ جن کو رسول نے بھیجا ہے، جن کو پروردگار عالم نے حکم کر کے، یا جو اہل ہیں وہ یہ ہیں، جو اہل نہیں ہیں وہ یہ ہیں، ایسے کر کے لے جاتے۔ عام افراد کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، گروہ پنجتن کو الگ رکھتے، عام افراد کو الگ لے جاتے، مگر نہیں، کسی کو نہ لے گئے۔ اچھا، ایسا کیوں کہ صرف اور صرف پنجتن پاک تشریف لے گئے تھے مباہلہ میں، اور باقی سارے مدینہ میں تھے؟ جو افراد مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ ہیں کون کون؟ رسول سید المرسلین، علی سید الاوصیاء، سیدۃ نساء العالمین، حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک رسولوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، جناب سیدہ نساء عالمین کی سردار، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی، معلوم ہوا جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ یا علی اللہ صلی اللہ محمد۔ اور رسول جیسے ہونے کا حق کون رکھتا ہے؟ نفس رسول کی بات آئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نفس رسول علی کی بات آئے اور کچھ بیان علی کا نہ ہو، اور رسول کی رحلت کی شب نفس رسول کا ذکر مناسبت رکھتا ہے؟ دیکھیے، آپ پہلے مولا کائنات کی فضیلت سن لیجئے، اور اس فضیلت سے میں رسول کی فضیلت کی جانب مڑ جاؤں گا انشاءاللہ بمدد جناب سیدہ۔ مولا کائنات علیہ السلام ہے، رسول اکرم ہے، کچھ افراد رسول سے ملاقات کے لیے دور کا سفر اختیار کر کے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے اندر آئے
تو رسول کے پاس بڑا ازدحام تھا لوگوں سے ملاقات کا، بہت رش تھا لوگوں کا جو لوگ رسول کی زیارت کے لیے آئے تھے. اور یہ جو افراد، 2 افراد ملتی ہے تاریخ میں تعداد 3 ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ ملنا چاہتے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام کے پاس گئے، جانتے نہیں ہیں مولا کا تعارف نہیں ہوا ہے ان سے، لیکن مولا کائنات علیہ السلام نظر آئے تو سوال کیا کہ رسول اکرم کے پاس رش کی کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ آج ممکن نہیں لگتا، آپ آرام فرمائیے، کل تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے. کہا کہ ہم تو بہت دور کا سفر اختیار کر کے آئے ہیں، ہمیں تو واپس پلٹ کر جانا ہے، سفر اختیار کرنا ہے، کچھ مہم امور ہے جن کو انجام دینا ہے واپس پلٹ کر، ہم انتظار نہیں کر سکتے، آج کی رات نہیں رک سکتے. مگر معذرت خواہی ہوئی، انہیں ملاقات کا شرف رسول کے چہرے کا نہ مل سکا اور وہ پلٹنے پر مجبور ہوئے. وہ پلٹ تو گئے مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے رسول کی مدینہ منورہ کے اندر، تو ایک مرتبہ جب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے جب آ کر بیٹھے ہیں تو رسول سے شکایت کی، شکوہ کیا کہ پچھلا سفر تھا وہ آپ کے چہرے کی زیارت سے ہم محروم رہے تھے، نہیں کر پائے تھے آپ کے چہرے کی زیارت. تو یہ سننا تھا. رسول مسکرائے اور کچھ فاصلے پر مولا کائنات کھڑے تھے. کہا یا ابا الحسن ذرا میرے قریب تو آنا. مولا کو اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد ان ہستیوں سے یہ جو اشخاص آئے تھے، یہ جو زائرین آئے تھے رسول کے، ان سے یہ کہنے لگے کہ جب تم اپنے پچھلے سفر پر آئے تھے تو کیا تمہیں یہ شخص نظر آیا تھا؟ یعنی کہ کیا تمہاری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ہی اس بات کی خبر دی تھی کہ رش بہت ہے. کہا جب تم نے علی کے چہرے پر نظر کر لی سمجھ لو کہ رسول کے چہرے کی زیارت ہو گئی. اور پھر شان ہے مولا کائنات کے ایمان کی یہ کہ آج بھی اگر کوئی انسان تشریف لے جائے مولا کائنات کی زیارت کے لیے نجف اشرف حرم مولا کائنات علیہ السلام کا ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے کے اوپر کلوک ٹاور لگا ہوا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الساعہ. باب الساعہ سے داخل ہو جائیے تو بالکل نگاہوں کے سامنے ذریح امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات نظر آتی ہے. وہاں سے جیسے آپ داخل ہو جائیے ایوان طلا کو کراس کر کے اندر پہنچیے تو وہ کمرہ کی جہاں پر ذری ہے اس سے پہلے کی جو چوکھٹ ہے نا، اس چوکھٹ کی پیشانی پر ایک حدیث لکھی ہے رسول اکرم کی، اور وہ حدیث یہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان السماوات والارضین وضعتا فی کفا وَإِيمَانُ عَلِيٍ فِي كَفَّ لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِي، کہ اگر 2 پلڑے ہوں میزان کے، ان میں سے ایک پلڑے پر تمام زمینوں کو رکھا جائے، تمام آسمانوں کو رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے پر ایک علی کے ایمان کو رکھا جائے تو جس پر علی کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. مگر جیسے ہی آپ اس حدیث کو سنتے ہیں، یہاں پر آپ کو روک کر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جنگ خیبر کا واقعہ، بار بار کا سنا ہوا واقعہ، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل تو پڑھا تھا جنگ خیبر کا واقعہ. ویسے کل نہیں پڑھا تھا مجلس میں ہم نے، لیکن پھر بھی محاورتاً کل تو پڑھا تھا جنگ خیبر کا واقعہ، آج پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ بھائی ناطق قرآن کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ علی ناطق قرآن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی ناطق قرآن کے ذکر کی تکرار پر بات کرتا ہے. کیا کوئی یہ کہتا ہے دوبارہ سے سورہ فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابھی تو ظہر کی نماز میں پڑھی تھی، ابھی تو عصر کی نماز میں پڑھی تھی، ابھی تو عشاء کی نماز میں پڑھی تھی. لیکن عزیزو، یہ قرآن صامت کا ذکر، یہ قرآن ناطق کا ذکر، اور ان دونوں اذکار میں پروردگار عالم نے عصر کو رکھا ہے. تاثیر ہے ذکر تلاوت قرآن میں بھی، اور تاثیر ہے ذکر فضائل علی ابن ابی طالب میں بھی. اور یہ اور کسی تو مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر، یہ ذکر وہ ہے کہ جو انسان کے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے.
ایمان پر زنگ چڑھنے نہیں دیتا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں، دامن وقت میں گنجائش سمٹتی جا رہی ہے، مگر اتنا وہ واقعہ جنگ خیبر کا واقعہ، اتنا ایک جملہ اور سن لیجئے کہ علی کا ذکر کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں۔ جب جب ذکر کرو گے، دوبارہ ذکر کرو گے، اس کا لطف، اس کی لذت دوبالا ہوگی۔ اور خود خدا نے یہ پسند کیا ہے۔ فرش ازا کی فضیلت میں آنے والی ان پچھلے دنوں کی حدیثوں کو یاد رکھیے کہ جن میں یہ بیان ہوا تھا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جہاں کچھ مومنین مل کر بیٹھ جائیں اس محفل کا عنوان فضائل اہل بیت ہوں۔ مگر میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، آ جائیے دوبارہ اپنے مرحلے کی طرف کہ مولا کائنات جنگ خیبر کے اندر باب خیبر کو وہ جو افراد 40 افراد مل کر کھولا بند کیا کرتے تھے، 2 انگلیوں کے ذریعے سے مولا کائنات علیہ السلام نے، شیخ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں، ملا باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بہار میں اس انداز سے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کہ جب مولا کائنات نے اس دروازے کو اکھاڑا تھا تو مولا کی 2 انگشت مبارک دروازے سے ملی ہوئی نہیں تھیں، ہوا پہ تھیں۔ جب قدم کی جانب نگاہ کی تو دیکھا وہ بھی ہوا پر معلق تھے، زمین پر ٹکے ہوئے نہ تھے۔ تو سوال پیدا ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے، مگر اس میں حکمت کیا ہے؟ سوائے علی کے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا عزیزو۔ لہذا آنا ہوگا اور اپنی جبین عشق کو کشکول گدائے علم کے ساتھ پھیلانا پڑے گا در علی پر۔ سوال کریں گے مولا بتائیے کہ کیا معاملہ ہے؟ مولا یہی ارشاد فرمائیں گے قلعت باب الخیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ایمانیہ۔ یہ میرے جسم کا معجزہ نہیں ہے، جسمانی طاقت کا معجزہ نہیں ہے، ایمانی طاقت کا معجزہ ہے۔ اگر جسمانی طاقت کی بات کرتے ہو تو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ایک علی کے بازو میں اتنی طاقت ہے، بنی نوع انسان پر برابر سے تقسیم کر دو، کائنات کا کوئی انسان قیامت تک کمزور پیدا نہیں ہوگا۔ ایک علی کے ایمان میں اتنی طاقت ہے، تمام انسانوں پر برابر سے تقسیم کر دو تو کوئی قیامت تک بے ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ میں تیزی کے ساتھ نتیجے کی جانب بڑھوں عزیزو۔ نتیجہ کیا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ معجزہ جسم کی قوت کا نہیں، ایمان کی قوت کا معجزہ تھا۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کا ایمان ہے کہ جو اس بلندی پر ہے کہ نفس رسول ہے علی، تو ایمان اس انداز کا ہے کفا لرجحا ایمان علی۔ تو آئیے ڈاکٹر پیام اعظمی کا ایک بند سنتے چلیں۔ اس منظر کو ڈاکٹر صاحب نے ساقی نامہ کا ایک بند ہے، اس کے اندر اس انداز سے پرویا ہے، اس کو منظوم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمیں کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، پھر کیوں علی کھڑے تھے ہوا میں بکر و فر، پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، کھینچوں علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔ اور اگر کسی کی مثال دیکھنی ہے اس در پر قربانی پیش کرنے کی، ایثار کو پیش کرنے کی، تو آئیے رسول جیسے علی کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے تھے اسی طرح جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے تھے۔ یقین جانیے اس لقب ام المومنین کی لاج رکھی ہے حضرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ کیسی قربانی ہے بی بی کی، کیسی قربانی پیش کی ہے۔ آپ نے وہ جملہ سماعت فرمایا پچھلے دنوں کہ خود عقد کے پیغام کو ارسال کیا ہے رسول کی جانب، کہ رسول نہ کہیں میں کہوں گی رسول سے کہ میں آپ سے عقد کی خواہش رکھتی ہوں، کہ رسول اگر عقد کی پیشکش کرتے جناب خدیجہ کی جانب تو اعتراض کرنے والی زبانیں چلنا شروع ہو جاتی۔ رسول پر ہونے والے اس اعتراض کو ہونے سے پہلے ہی روکا ہے جناب خدیجہ نے۔ اور وہ فضائل آپ کی رحلت کے بعد، جناب خدیجہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی
رسالت مآب اکثر یاد کیا کرتے تھے بی بی کو، اکثر یاد کیا کرتے تھے بی بی کو. وہ بی بی خدیجہ کہ جن کے پاس نوکروں کی اتنی تعداد ہو کہ ایک صف بنا دیں گھر سے لے کر غار حرا کی چوٹی تک، تو پہلا نوکر در خدیجہ پر ہوگا اور آخری اس صف کا کھڑا ہوگا غار حرا پر رسول کے ساتھ. مگر جناب خدیجہ خود تشریف لے جایا کرتی تھی رسول کی خدمت میں کیا پیش کرنے کے لیے؟ تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں. مگر یہ عظمت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. اور عزیزان محترم، یقیناً یہ خود بھی انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک بات آئی تھی اور خود میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم اہل بیت علیہم السلام کو اگر کچھ انسان دینا چاہے تو انسان کی کیا حیثیت ہے کہ انہیں دے. دیکھیے اتنی کوئی ایسی عظیم ہستی ہوتی ہے نا، بہت بزرگ ہو، آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، کچھ دینے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں بیٹا چھوڑ رکھو، اپنے پاس رکھو، تم ہمارے بچوں کی طرح ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو ہمیں کہو، ہمیں تم سے کسی شے کا تقاضا نہیں ہے. اگر ایسی کوئی عظیم ہستی کہ جسے ہم کچھ پیش کریں اور وہ لینے کو قبول کر لیں، تو اس میں ہم اور آپ اپنی سعادت سمجھا کرتے ہیں. ہم اور آپ اپنی سعادت سمجھا کرتے ہیں کہ اس میں ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا کچھ ناقص سا جو پیش کرنے کا ارادہ تھا وہ انہوں نے قبول کرنا پسند فرمایا. اور وہ بات جو ہم نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک ایسا کنٹینر کہ جس میں پہلے سے معاملہ فل ہوا ہے، وہاں پر آپ کچھ ڈال ہی نہیں سکتے، لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان وہاں پر کچھ ڈال کر آئے، پانی کا ایک کنٹینر ہے کہ جو بالکل اوپر تک بھرا ہوا ہے، اور اگر کوئی انسان اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دے تو کیا ہوگا؟ پانی چھلکنے لگے گا، ہے نا عزیزو، چھلکنے لگے گا. لیکن بات اتنی ہے، فرق صرف اتنا ہے، فزکس پڑھنے والے پڑھ چکے جو افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، واٹر کے مولیکیولز کا ایک سسٹم ہے کہ جب انسان باہر سے کچھ مولیکیولز واٹر کے اضافہ کرتا ہے تو جو پہلے سے اندر موجود تھے وہ باہر نکل جاتے ہیں، اس نئے والے کو جگہ دے دیتے ہیں. تو اگر کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں کچھ دے گا، انہیں ضرورت نہیں ہے، جب دے گا تو وہ چھلک کر ہماری ہی طرف پلٹے گا. لیکن فرق اتنا ہوگا جو ہمارا ناقص تھا ہم نے انہیں دے دیا، جو ان کا کامل تھا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا. والنٹیئرز آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق مولا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجئے گا. اعلانات سماعت فرمائیے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بروایت شہادت 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اور اس سال کی 1439 ہجری کے ایام ازاں کی آخری اور الوداعی مجلس منعقد ہوگی. کل کی اس خصوصی مجلس کے اوقات انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے حدیث قصہ شروع ہوگی. ٹھیک 7:30 بجے حدیث قصہ شروع ہوگی. 7:40 پہ سعود و سلام اور ٹھیک 8:15 پہ مولانا صاحب خطابت کے لیے تشریف رکھیں گے اور 9:25 پہ سلام آخر اور اس کے بعد ماتم داری، زیارت اور آخر میں پارسل نیاز کا اہتمام. مومنین انشاءاللہ آئندہ سال آنے والی تمام مجالس انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کو موصول ہوتے رہیں گی. جو بھی پروگرام ہوں گے واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے 055 4343 282 055 4343 282. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بھیجے جائیں گے. صلی علی محمد و آل محمد.
پھر بھی سارے مل کر بلند سے بلند ترین صلوات۔ ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ کل انشاءاللہ مولا غریب الغرباء آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، اور التجا کروں گا آپ سے کہ کل کی مجلس میں ضرور تشریف لائیے گا، ضرور تشریف لائیے گا۔ صرف حاضری کی عنوان ہی سے صحیح، مگر آج جس تعداد میں آئے ہیں نا، کوشش کیجئے گا کل بھی اسی انداز سے تشریف لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا آقا علی ابن موسیٰ الرضا بڑا غریب ہے، اور تمام ائمہ غریب ہیں، میرا مولا رضا غریب الغرباء ہے۔ اور کیسے عزیزان محترم، ہر امام کو دیکھیے کہ جو مدفون ہیں مدینہ میں، اگر رسول ہیں تو رسول کے ساتھ ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ کی قبر اسی حجرے میں ہے۔ بقی کے اندر ائمہ بقی میں سے کوئی ایک اکیلا نہیں ہے، 4 ائمہ ایک ساتھ۔ نجف اشرف کے اندر مولا کائنات اکیلے نہیں ہیں، حضرت آدم اور حضرت نوح ساتھ ہیں۔ شہر کاظمین مقدسہ کاظمین شریفین کے اندر بھی مولا 7ویں امام کاظم علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، مولا تقی جواد علیہ السلام ساتھ ہیں۔ سامرہ کے اندر جناب علی النقی علیہ السلام اپنے بیٹے آقا حسن عسکری کے ساتھ مدفون ہیں۔ ایک میرا مولا رضا ہے کہ جو طوس ہے مشہد کے اندر دفن ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلا مدفون ہے۔ اور باقی ائمہ عرب بیلٹ کے اوپر مدفون ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام اس علاقے سے بھی بہت دور ہیں کہ جس علاقے میں دیگر ائمہ مدفون ہیں، اس پوری پٹی سے ہی میرے مولا رضا علیہ السلام غربت کے عالم میں دفنائے گئے ہیں۔ مفاتی کا جملہ، کوئی انسان یوں ہی نہیں پہنچ جاتا زیارت امام رضا کے لیے، الا یہ کہ اسے خصوصیت کے ساتھ بلایا جائے۔ در مولا حسین علیہ السلام عام ہے، کھلا ہے، جو آنا چاہے آج آ سکتا، لیکن مولا رضا علیہ السلام کے یہاں پر چن چن کر بلایا جاتا ہے۔ کل ضرور تشریف لے کر آئیے، اور جناب سیدہ کو واسطہ، جناب سیدہ مولا رضا علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں ہماری دادی سیدہ سلام اللہ علیہا کے واسطے کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، ہم انہیں خالی نہیں پلٹاتے۔ جناب سیدہ کو ان کی مظلوم لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئیے۔ اور کل کی مجلس تو یوں بھی بہت سارے عناوین اپنے اندر سمیٹے اس انداز سے ہوئے ہے کہ اس ایام ازاں کی آخری مجلس، اس ایام ازاں کی آخری مجلس کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، میں نے الوداع کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا، عموماً الوداع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر کوئی مومن مومنہ الوداع سے یہ مراد تو نہیں لے رہا ہوتا کہ اب حسین کو خدا حافظ، یقیناً نہیں، اس کا تو تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، اچھے انداز سے ایام ازاں کو خیر بات کہنے کے لیے کل ضرور تشریف لے کر آئیے، انشاءاللہ اسی انداز سے مصائب بھی پڑھے جائیں گے، مولا رضا علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ امام بارگاہ جس امام معصوم کے نام پر ہے، حق ہے اس امام کا کہ ان کے نام کے ساتھ مسمى، اسم بمسمى یہ موسوم امام بارگاہ کی جس میں شہادت کی مجلس ہو امام کی، تو ہم اور آپ ضرور شرکت کریں اور جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو ان کے اس مظلوم لال کا پرسہ پیش کریں۔ سارے مل کر برکتوں، رحمتوں، عافیتوں کو سمیٹنے کے لیے بلند سے بلند درود بھیجیے محمد و آلہ۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ مولا کائنات علیہ السلام اس اعتبار سے کہ نفس رسول ہوتے ہوئے وہ آپ کے ایمان کا مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے اندر اتنے زیادہ لبریز ہیں،
لیکن عزیزان محترم، رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات، میں درمیان کی بہت ساری باتیں اب حذف کر رہا ہوں، دامن وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، ایک یا دو معروضے سن لیجئے اور اس کے بعد مسائل انشاءاللہ۔ جناب ام حبیبہ رسول کی ازواج میں سے ایک زوجہ، اور رسول کی زوجہ مطہرہ ہیں جناب ام حبیبہ کے، جن کے والد نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر آئے، یعنی بیٹی کے گھر آئے، تو بیٹی سے ملنے لگے، اور تھکے ہوئے تھے، بیٹھنے کے لیے اس مقام کی جانب بڑھنے لگے کہ جہاں پر رسول کا بستر سجا ہوا تھا۔ بی بی ام حبیبہ نے ایک مرتبہ روکا، کہا بابا جان رک جائیے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے گا۔ دوڑ کر آگے رسول کے بستر کو سمیٹا، ہٹایا اور کہا اب بیٹھ جائیے۔ جناب ام حبیبہ سے ان کے والد محترم نے یہ کہا کہ بیٹا یہ کیا عمل کیا، سمجھ نہ آیا۔ اب معرفت جناب ام حبیبہ دیکھیے گا، بی بی یہ کہتی ہیں بابا یہ رسول کا بستر ہے۔ توجہ ہے عزیزو، کہا یہ رسول کا بستر ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو معلوم ہوا جو رسول کے بستر پر نہ بیٹھ سکتا ہو وہ رسول کے منبر پر کیسے؟ جو رسول کے بستر پر نہ بیٹھ سکتا ہو وہ رسول کے منبر پر، کہ جس کا مقام نہ ہو۔ اور عزیزان محترم، میں نے بات کو ختم کیا، دو جملے اخلاق رسول کے سن لیجئے۔ بات اخلاق کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی، رسول کا اخلاق۔ جناب اویس قرنی، جناب اویس قرنی یمن میں رہتے تھے اپنے دور میں، اور رسول کے عاشق، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ رسول سے ملاقات نہ ہو سکی مگر پھر بھی صحابی رسول کا درجہ ملا تھا۔ کیسے وہ سن لیجئے تاکہ اخلاق کا پہلو بھی آ جائے، اور آج خاص طور سے رسول کی شہادت کی رات، رحلت کی رات۔ جناب اویس قرنی رسول سے ملنے کے لیے مدینہ آنا چاہتے تھے اپنے وطن سے۔ مادر گرامی نے روکا، کہا بیٹا تو جائے گا ماں کا دل تڑپ جائے گا، ماں تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو کیسے جا رہا ہے، میں تجھے جانے نہیں دے سکتی، بیٹا یہیں پر رہ جا، نہ جا۔ کہا مادر گرامی رسول سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے آگے کیا کہتے جناب اویس قرنی، کیا کہتے؟ اور ماں بھی کس کام کا منع کر رہی ہے؟ رسول سے ملاقات کا منع کر رہی ہے۔ مگر پھر بھی سنیے گا، بڑی مشکل سے اجازت اس بات کی ملی کہ بیٹا جاؤ اپنی سواری پر یا اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، اس کی پشت پر بیٹھے رہو گے، وہ اونٹنی یہاں سے چلے گی، مدینہ پہنچے گی، رسول کی زیارت اپنے اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر ہی کرو گے، سواری سے اترو گے نہیں، زیارت رسول کرو گے اور اسی پیر واپس آؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے مادر گرامی، جیسا آپ کا حکم، سر آنکھوں پر۔ اور جناب اویس قرنی چلے، پہنچے مدینہ۔ جب مدینہ پہنچے نا عزیزو، رسول الثقلین مدینہ میں نہیں تھے، ختمی مرتبت مدینہ میں نہیں تھے، اور انتظار کیا، کچھ دیر کے بعد سواری سے نہ اترے، بیٹھے رہے۔ رسول جب پتا چلا کہ سفر طویل پر گئے ہیں، آتے آتے تاخیر ہو جائے گی، واپس اپنی سواری کو پلٹا لیا، واپس آ گئے اپنے وطن، اور آ گئے مادر گرامی سے مل لیا، مادر گرامی خوش ہو گئی۔ مگر جب رسول اپنا سفر ختم کر کے اپنے وطن مدینہ پلٹے ہیں، تو مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہوتے رسول کے جملے یہ تھے، کیا بات ہے آج مدینہ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کیا بات ہے آج مدینہ سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مشہور شعر کے جو فارسی زبان کا شعر ہے، پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، اویس وہ ہے
کہ جو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، وہ یمن میں ہو تب بھی میرے پاس ہوتا ہے، وہ چاہے یمن میں رہے یعنی کہ اپنے وطن میں رہے پھر بھی میرے پاس ہے اویس۔ یہ بات ہے۔ والدین کا احترام، بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جو بات کہی جا رہی ہے میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، پھر بھی آپ پر تو اطاعت کرنا ہے، آپ کو تو اطاعت کرنا ہے والدین کی، الا یہ کہ معصیت کا حکم دے رہے ہوں تو معصیت کا حکم تو ایک ایکسیپشن ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کہ جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کرو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری کیلکولیشن کے مطابق یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، میری کیلکولیشن، ہاں عزیزو، دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ جس کے سامنے ساری کیلکولیشنز فیل ہو جایا کرتی ہیں؟ آپ اس نیت سے اپنی کیلکولیشن کو ایک طرف رکھ کر صندوق میں بند کر دیجئے اور کہیے ماں تو کہہ رہی ہے مان لیتا ہوں اس لیے کہ پروردگار عالم تیرے ساتھ ہے۔ یقین جانیے اطاعت والدین کا ایسا حکم ملتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے جملے کی لاج رکھنے کے لیے اگر وہ رات کے وقت سورج کہہ دیں، یہ میں مبالغتاً عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ والدین کی اطاعت کا اتنا حکم ملا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں نا رات کے وقت کے دن ہیں اور میں نہ مان رہا ہوں اور میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں اور خدا ان کی بات صحیح کرنا چاہے تو وہ سورج بھی نکال دے، بعید نہیں ہے یہ، اور پروردگار عالم سے یہ کہے کہ بار الہ تو میری نیت کو جانتا ہے، میرے اس عمل میں برکت عطا کرنا، اور آپ کر کر دیکھیے، آپ اس عمل کو انجام دے کر دیکھیے اور آپ پھر کرشمے دیکھیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ نبی، بہت سارے انبیاء گزرے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، ہر نبی ایسا تھا کہ جس نبی نے کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر آ کر اپنی امت کی شکایت پروردگار عالم سے کر دی، مگر سلام ہو رحمت للعالمین پر۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، رسول نے نہ راستہ بدلا، نہ اسے کچھ کہا، نہ خدا سے شکایت کی۔ طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، جبریل نے آ کر پیشکش کر دی، آپ صرف آنکھوں کے اشارے سے، جنبش کے ذریعے سے مجھے بتا دیں، یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں گا، درمیان میں بسنے والی یہ قوم ختم ہو کر رہ جائے گی، کوئی انہیں یاد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ رسول نے کہا پروردگار نے مجھے ان کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا۔ زخمی حالت میں امت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، خون سے بھرے ہوئے ہاتھ، بار الہ اس امت، یہ امت نادان ہے، ان کی ہدایت فرما۔ کیا ہے میرے نبی؟ معراج پر جب تشریف لے گئے تو رسول نے کہا اے میرے حبیب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ رسول نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، اہل بیت کے لیے کوئی تقاضا نہ کیا، اگر کہیں پر آسانی کی کوشش کی تو ہمارے اور آپ کے لیے جو کہ رسول کے امتی ہیں، کبھی نماز میں، کبھی روزے میں، کبھی اور دیگر شرائط کے اندر کہ جو دیگر قوموں پر صعوبتیں تھیں اور ہم پر نہیں ہیں، شک اور غلطی اور ماشاء اللہ۔ لیکن عزیزان محترم، کمال اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب اتنا کرم کا پیکر، رحمت کا پیکر نبی، اس کو ہی، انہی کو ہی اور انہی کے دین کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جس نے انسان کی ہیومن ویلیوز کو سمجھایا، ہر حق پر بات ہوئی، ہر فرض پر بات ہوئی۔ بس خدا سے یہی دعا کریں گے، پروردگار عالم فرش عزا پر بیٹھیں، اور آج تیرے اس عظیم بندے کی شہادت رحلت کی رات ہے، تجھے رسول اکرم کا واسطہ ہے، ہم سب کو دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور قلب ناظرین رسول خدا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، آپ نے سماعت فرمایا، غدیر خم کے بعد، حجت الوداع کے بعد
جب رسول مدینہ واپس آئے ہیں نا، نہیں معلوم ایسا کیا ہوا رسول کے ساتھ کہ رسول اچانک مریض ہو گئے، اور اتنے شدید مریض ہوئے ہیں کہ غدیر خم کے واقعے کے بعد سے لے کر تقریباً 1.5 یا 2 مہینے کا وہ عرصہ تھا کہ رسول مسجد نبوی میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایسی کیا بیماری لاحق تھی، یا ایسا کیا ہوا تھا رسول کے ساتھ؟ بہرحال رسول ایک ایسا دن آتا ہے کہ اپنی شہادت، اپنی رحلت سے 2 یا 3 دن پہلے، یا 1 یا 2 دن پہلے، رسول نے سب کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا کہا، اور وہ افراد کے جو رسول کی زیارت کا شوق دل میں لیے تڑپ رکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اگر رسول صرف یہ بھی کہہ دیتے کہ میں صرف اپنی زیارت کرانے کے لیے آ رہا ہوں تو سارا کا سارا مدینہ پہنچ جاتا، مگر رسول نے یہ فرمایا کہ میں آ رہا ہوں، کچھ اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول تشریف لے کر آئے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے اندر جب آ کر لوگوں کے مجمع کے درمیان رسول پہنچے ہیں، اس عالم میں پہنچے ہیں، اتنے لاغر ہیں کہ رسول کو مولا کائنات سہارا دے کر اپنے ساتھ لے کر آئے۔ رسول ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ کہ جو ویسے ہی جن کے دل نرم ہوئے تھے، رسول کی چہرے کی دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، رسول کو دیکھا اور اس عالم میں دیکھا تو عجیب گریہ طاری ہو گیا مجمع پر، اور لوگ رونے لگے رسول کی اس ادا کو، اس انداز کو دیکھ کر کہ کمر خمیدہ ہے اور مولا کائنات نے سہارا دیا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر رسول مسجد نبوی تک پہنچے، اور آنے کے بعد وہاں رسول نے اعلان کیا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا کوئی حق میری گردن پر ہو تو میں حاضر ہوں، وہ آ کر مجھ سے اس دنیا میں وہ وصول کر لے، آخرت کے لیے کچھ باقی نہ رکھے۔ ایک مرتبہ رسول نے یہ کہا، پھر سے رسول نے یہ فرمایا، دوبارہ سے رسول نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا، اور مجمع سے کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ ایک انسان اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کیا تقاضا ہے؟ کیا تیرا حق ہے کہ جو میری گردن پر باقی؟ کہا کہ ایک جنگ میں جب مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد اور مال غنیمت کے گرد تھا، اور لوگوں کا تانتا بندھا ہوا مجمع مال غنیمت کی جانب لپک رہا تھا، اس وقت لوگوں کو کچھ دور ہٹانے کے لیے آپ نے ذرا سا اپنی اس لگام کو ایک مرتبہ جنبش دی ہے، اس تازیانے کو آپ نے ذرا سی جنبش دی تھی، تو وہ تازیانہ میرے پشت پر آ کر لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا حق حاصل کروں۔ رسول نے فرمایا، اب رسول اپنے ساتھ تازیانہ لے کر تو مسجد میں نہیں آئے تھے، رسول نے آقا مولا کائنات سے یہ کہا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے مولا حسن سے کہا۔ مولا حسن تشریف لے جاتے اور خانہ سیدہ سے وہ تازیانہ رسول کا لے کر آتی ہیں۔ رسول کا تازیانہ آیا، ایک مرتبہ رسول نے تازیانے کو پیش کیا، وہ شخص تازیانہ اپنے ہاتھ میں لے کر رسول کے قریب آیا اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب مجھے تازیانہ لگا تھا تو میری کمر پر کپڑا نہ تھا۔ رسول نے ایک مرتبہ اپنے کرتے کے بند کو کھولا، جیسے ہی رسول نے اپنے کرتے کے کپڑے کو بلند کیا ہے، پشت پر مہر نبوت نظر آئی ہے، تازیانے کو ایک جانب پھینکا ہے، آگے بڑھ کر رسول کی مہر نبوت کو چومنے لگا، بوسے دیتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، آپ کے اس اعلان پر آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینے کی خواہش دل میں جاگی، بس اسی لیے آیا تھا، ورنہ میرا کوئی حق آپ کی گردن پر نہیں بنتا یا رسول اللہ۔ مگر عزیزو وہاں کے جہاں سے یہ تازیانہ لایا گیا نا، وہاں کیفیت بدل چکی تھی۔ رسول جب خانہ سیدہ میں پہنچے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ کو گریہ کناں دیکھا ہے، سوال کیا بیٹا سیدہ رونے کی وجہ کیا ہے، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا
حسن آئے تھے تازیانہ لے کر جانے کے لیے. میں نے سوال کیا تازیانہ کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ حسن بیٹا نے بتایا کوئی شخص ہے کہ جو رسول کو تازیانہ مارنا چاہتا. واہ غربتا، جناب سیدہ پر ہمارے لاکھوں سلام. اے بی بی، صرف تازیانے کا ذکر سنا دل تڑپ گیا. ارے کل کربلا ہوگی. ارے آپ کا پوتا سید سجاد کبھی 4 سالہ سکینہ جب رو کر. ہاں عزیزو، جناب سیدہ سے برداشت نہ ہوا. رسول ان آخری کی 3 راتوں میں، کچھ راتوں میں رسول آرام نہ کر پائے. رسول جس مرض میں مبتلا تھے وہ رسول کو اتنا زیادہ ستا رہا تھا، یا جو چیز رسول، بہرحال رسول تڑپ رہے تھے. اب رسول ایسے تڑپتے جاتے تھے کہ رسول کو نیند نہ آتی تھی عزیزو. مگر آج کی رات گزرنے کے بعد کل کی صبح کے قریب کا وہ وقت تھا کہ جب رسول کو کچھ آرام ملا، رسول آغوش نیند میں گئے. رسول سو رہے تھے، اتنے میں ابھی رسول کی آنکھ لگی تھی کہ دروازہ سیدہ پر کسی کی دستک ہوئی. آنے والے نے دروازے کو دستک دی. جناب سیدہ نے بڑے آہستہ لہجے میں کہا، آنے والے میرے بابا بڑی مشکلوں سے ابھی سوئے ہیں، تو کسی اور وقت آ جانا. کچھ دیر گزری، کچھ دیر کا توقف، پھر دوبارہ سے دروازے کو دستک ہوئی. مگر جناب سیدہ نے کہا، آنے والے میں نے تجھ سے کہا نا کہ میرے بابا بڑی مشکل سے آرام مل رہا ہے، کسی اور وقت آ جانا، جو چاہیے اس در سے ملے گا. مگر آنے والا تو جانے کا نام نہ لیتا تھا. دوبارہ سے دستک دروازے کو ہوئی. دل سیدہ تڑپا، آنکھوں میں آنسو آئے. وہ آنسو سیدہ رخسار رسول پر گرے. رسول کی آنکھ کھل گئی. اے سیدہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو، ابھی بابا زندہ ہے، روتی کیوں ہو بیٹا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، یا رسول اللہ، بی بی کے چند آنسو برداشت نہ ہوئے. ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد بی بی اتنا روئیں گی، کوئی سوال کرنے والا، پرسہ دینے والا نہ ہوگا. رسول نے کہا، بیٹا جانتی ہے دروازے پر کون آیا؟ ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک یہ جو دروازے پر آیا ہے نا، یہ کسی کے دروازے پر رک کر اجازت طلب نہیں ہوا. اے زہرا، یہ تیرے در کا امتیاز ہے. آنے والا ملک الموت بھی تیرے در سے اجازت کے بغیر داخل نہ ہوگا. دل تڑپ گیا سیدہ کا. آنے والا آیا. رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے. قفس عنصری سے روح حبیب خدا پرواز کر گئی. رسول کی روح عالم بالا سے جا کر اپنے خدا سے آ کر مل گئی. مگر عزیزو، جیسے ہی رسول اس دنیا سے رحلت پاتے ہیں، سیدہ کا نوحہ شروع ہوا. سیدہ نے بابا بابا کہہ کر رونا شروع کیا. میرے لاکھوں سلام سیدہ پر بھی، سیدہ کے خانوادے پر بھی، عصمت و طہارت کی پلی بی بی پر بھی ہے. اے بی بی، ہاتھوں کو جوڑ کر بڑے ادب سے یہ کہوں گا، ارے کچھ دیر ہی صحیح، بابا پر رونے کی اجازت تو مل گئی. ارے آپ کی 4 سالہ سکینہ کربلا سے شام تک جب بھی بابا کہتی تھی، کبھی تماچا پڑتا تھا، کبھی تازیانہ. واہ غربتا، واہ محمدہ. مگر حاضیدو، ابھی رسول اس دنیا سے رخصت نہ ہوئے تھے. بی بی کی مصیبت کا آغاز ہوا کہ جب آقا حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں، مجھے اپنی اماں کی مصیبت کو یاد کر کے بڑا رونا آتا ہے. کیا مصیبت؟
مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب رسول کا جنازہ تیار تھا، کوئی اٹھانے والا، رو رو کر اپنی مصیبت کو یاد کیا، مگر عزیزو جناب سیدہ ابھی اس دنیا سے رسول رخصت نہ ہوئے تھے۔ عزیزو ہر معاشرے کے اندر یہ رسم ہے کہ جب کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پرسہ دینے والے آتے ہیں، آ کر دلاسا دیتے ہیں، تسلی کا پیغام دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنسوؤں کو پوچھتے ہیں۔ مگر میرا سلام ہو سیدہ پر، رسول کی بیٹی پر، ابھی بابا اس دنیا سے رخصت نہ ہوا تھا، آنے والے تو آئے، پرسے کا پیغام نہ لے کر آئے، اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر آئے۔ ارے دروازے کو جلایا گیا، سیدہ کو تازیانہ مارا گیا، بی بی کی پسلیوں کو توڑا گیا، محسن کو شہید کیا گیا۔ سیدہ کا مرثیہ رسول کی رحلت کے بعد شروع ہوا۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرن لیالیہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان چہروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور نازل فرما، تمام مومنات کی مومنین اور مومنات کی مشکلات کو دور فرما، تمام مریضوں کو شفا یابی عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ بار الہ جو افراد مالی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ آج کی جو نظر ہے اس کا اہتمام ساجن فیملی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ساجن فیملی کے تمام مرحومین ایاز حسین محمد بھوٹا خان، عبد الحمید تمیمی، مرحوم سید فدا عباس، مرحوم سید شمس الحسن شمسی، مرحوم سید گلزار محسن، مرحوم سید ریاض الحسن، مرحوم سید مظفر حسین، مرحومہ صابرہ بی بی زوجہ صابر حسین، مرحوم فضل حسین فضلی، آپ تمام کے مرحومین، آپ کے متعلقین کے مرحومین، شہداء اسلام، مراجع کرام جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، وہ مومنین، مرحومین، مومنات، مرحومات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔